یار مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اندر کیسے ڈانس کر رہی ہوں گی۔ حسن کو تو جیسے نمی کو دیکھنے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ باقی سب لڑکے بھی اپنی اپنی سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی دیکھنا تھا لیکن بھی منہ بنا تھا۔ ارے یارو پھر کیا ہو گیا؟ اگر ہم لڑکیوں کے ساتھ ڈانس نہیں کر سکتے لیکن چھپ کر ان کا ڈانس دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ اسمارٹ جلدی سے اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایان نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ ہم کون سا غیر ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ زرشا بھی میدان میں آئے، ویسے بھی ہم جلدی واپس جائیں گے۔ سب زر کو اٹھنے کا اشارہ کرتا اپنے ساتھ لیتے اندر کی طرف بڑھا۔ یار لڑکیاں یہاں ہیں۔ جیسے ہی حسن نے دیکھا لڑکیاں ایک کمرے میں کھڑی اپنی باتیں کر رہی تھی، سب لڑکے جلدی سے کھڑکی کے ساتھ لگے تھے جبکہ پردہ تھوڑا سا پیچھے کیا تھا۔ وہ صاف ان کو دیکھ سکتے تھے۔ ماں نے غصے سے ارم کی طرف دیکھا تھا جو اپنا دوپٹہ اپنی کمر پہ باندھی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ارم، ماں غصے میں بڑبڑایا۔ تبھی میوزک بجا تھا۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ ایک پردے سے باہر آئی تھی۔ ابھی وہ آئی ہی تھی کہ اچانک سے سب لڑکے شاکڈ ہوئے تھے۔ مان، ایان، شہریار، زر آیت کو دیکھ ہا 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 او مائی گاڈ۔ سب لڑکے زور ایک دوسرے کو دیکھ ہنسے تھے، اسپیشلی علی، زر، حسن، اسد، مان، ایان شہریار کو دیکھ مسکرا رہے تھے، ساتھ میں سامنے ان کے ڈپلیکیٹ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ واہ مزہ آ گیا، علی نے حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ماحول کو گرم کیا، جبکہ مان کا غصے سے چہرہ لال ہوا۔ شہریار اور ایان بھی حیران کن تھے۔ ویسے بھی آیت کو ایسے بائی کے لک میں دیکھ بہت خوش ہوں۔ زر نے سب کو آیت کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں پہلی بار آیت کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اسد و شہریار سب کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی تھی۔ یار یہ سب لڑکے کہاں گئے؟ نعمان لال میں سب بڑوں کو دیکھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نمرین نے چور نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی دونوں جوڑیاں سیج پر ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی سب مہمان آ رہے تھے اور ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ویسے ایمان اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میرے ساتھ کہیں بھی اکیلے جانے میں؟ اماد سب کو بزی دیکھ مانوس انداز میں بولا تھا۔ ایمان نے جھکے سر کو اور نیچے کیا تھا، اس کی حالت ابھی سے دلہنوں جیسی ہوئی پڑی تھی۔ یہ آیت کہاں چلی گئی؟ ایمان اپنی انگلیوں کو مروڑ گھبرائی تھی۔ اماد اس کی حالت دیکھ مسکرایا تھا۔ آئی ہوپ آپ سے ہمارے درمیان ہونے والی باتیں آپ اپنی دوست آئی سے شیئر نہیں کریں گی۔ اماد نے غور سے اس کو دیکھا تھا جبکہ وہ ابھی بھی کچھ نہ بولی تھی۔ نمرین مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی ہمارے جانے سے پہلے۔ نعمان بھی مسکراتے سامنے دیکھ نمرین سے مخاطب ہوا تھا۔ نمرین نے چونکا اس طرف دیکھا تھا۔ نعمان اس کے انداز کو دیکھ خوشی سے اور مسکرایا تھا۔ آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ویسے بھی جو بھی بات کریں آپ یہاں ہی کرو۔ نمرین کو عجیب لگا تھا نعمان کا ایسے بات کرنا۔ وہ ایک ساتھ کام کر چکے تھے لیکن کبھی بھی نمرین نے نعمان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی اس کا ہمسفر بن سکتا ہے۔ نہیں، جو بات مجھے بولنی ہے وہ میں یہاں نہیں بول سکتا۔ نعمان بھی نعمان ہاں تھا، اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مت بولیے لیکن میرا سر نہ کھائیے۔ نمرین اس بات سے بولتے اس کو گھورا تھا۔ نعمان اس کا انداز دیکھ مسکرایا تھا۔ ایک منٹ ابھی وہ گاڑی سے نکلتے باہر آیا تھا کہ اسلم شاہ تیزی سے چلتے اپنے بیٹے کے ہمراہ ہوا تھا۔ دیکھو جمال، تم یہاں صرف مہمان بن کر آئے ہو، کوئی بھی بدتمیزی مت کرنا۔ یہاں پورا خاندان اکٹھا ہوا ہے اور کسی بھی لڑکی کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں، صرف حور کو دیکھنے آئے ہو تم۔ اسلم شاہ اپنے بیٹے کو ایسے حویلی کو گھوٹے دیکھ سمجھا رہے تھے کہ آف کورس ریلیکس، میں کچھ برا نہیں کروں گا لیکن لڑکیوں کو دیکھنے کی ابھی تو میری عمر ہوئی ہے، اب ایسے مجھے روک تو نہیں سکتے۔ جلال شاہ اپنی وائس کٹ کو درست کرتے آگے بڑھا تھا۔ انداز صاف تھا کہ اس کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب لوگوں پر ایک نظر ڈالے لان میں داخل ہوا تھا، سیدھا چلتے اسما بیگم کے پاس رکا تھا۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے بہت ادب سے سلام کیا تھا۔ اسما بیگم ہوشی سے اٹھی تھی اور پیار دیا تھا جبکہ پاس بیٹھی حمیدہ بیگم اور شبانہ ناز بیگم نے بھی چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم پاکستان کب آئے؟ اسما بیگم نے کھڑے ہی سوال داغا تھا۔ بس کچھ دن پہلے، جلال شاہ نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ اچھا جلال، ان سے ملو، یہ حمیدہ آنٹی ہے تمہاری اور یہ ناز آنٹی اور شبانہ۔
اسما بیگم جمال کو ان کو اسلام کرنے کا بولتی تعارف بھی کروا گئی۔ ناز آبائی اسلام کا بیٹا جمال، جیسے اس نے اسلام کیا سب نے پیار دیتے جواب دیا، جبکہ نزو میں ابھی بھی سوال تھا کہ کون ہے۔ تبھی اسما بیگم بولی، اچھا، جیسے ہی اسلم سنا جلدی سے ادا ہوا، جبکہ جمال آرام سے اجازت لیتے آگے بڑھا۔ اوہ، یہاں بوریت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سب بڑوں کو اپنی باتوں میں لگے دیکھ بور ہوتا اٹھا تھا اور لان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا۔ اوہو، سانگ بج رہا تھا اور سب لڑکیاں ایک ساتھ اپنے منہ کے کنارے پر ہاتھ ڈانس کرنے لگی۔ اکو ہیل دے نال میں کٹیا ایک سال وے، مینوں کدی تے لے جایا کر دو شاپنگ مال وے۔ جیسے ہی گانا شروع ہوا، ارم حور آگے ڈانس کرتی اپنے پیروں کو ہلاتی، کبھی دائیں طرف کرتی تو کبھی بائیں طرف، کسی کی فراق تھی تو کسی کا شرارہ تو کوئی لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ جیسے ہی مینوں کدی تے لے جایا کر تو شاپنگ مال وے، ارم حور حیا عارشی نے ایک ساتھ آیت آمنہ عائشہ سارہ کو دھکا دیتے ایک ادا سے ڈانس کیا تھا۔ سب لڑکیوں نے اپنے فراق شرارے کو پکڑتے پیروں کو کبھی آگے مارتی تو کبھی پیچھے کو کرتی ڈانس کر رہی تھی۔ یانا تو نوٹ بنڈدا رہندا ہے میرے بڑی بٹوا حالی کہندا ہے۔ سب لڑکوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لڑکیوں کو دیکھا تھا جو پوری طرح انجوائے کرتے ڈانس کر رہی تھی۔ مان غصے سے لال ہوتا وہاں سے باہر گیا۔ ماشاءاللہ، سارا نظارہ تو یہاں ہے، کیا اوپر والے نے یہ حسینائیں بنائی ہیں۔ جمال لان کے باہر پیچھے والے حصے میں کھلتی کھڑکی سے آرام سے اندر کے نظارے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی سب لڑکے کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے کھڑکی سے اندر دیکھ رہے تھے کہ سہان کی روبدار آواز سن جلدی سے پیچھے کو پلٹے تھے اور ایک ساتھ کھڑے ہوتے۔ کچھ نہیں بھائی، اظہار ڈرتے جلدی سے بولا تھا۔ سہان سب پر ایک نظر ڈالے پردے کو پیچھے کرتے سامنے ڈانس کرتی سب لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی سہان نے آیت کو دیکھا، وہ شوق ساتھ دیکھتا مسکرایا تھا، جبکہ آیت کے ساتھ مسکراتی حور کو وہ دیکھ کے سب کچھ بھول سا گیا تھا۔ حور ارم ڈانس کرتے ایک بار پھر آگے آئی تھی اور اپنے ساتھ عائشہ اور آیت کو کھینچتے پورے زور سے اس کے گالوں کو کھینچا تھا۔ سہان نے محبت بڑی نظروں سے حور کو دیکھا تھا۔ ماں قسم کو اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ جمال سامنے حور کو دیکھ بڑبڑائی، یہ ساتھ والی ایٹم بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ خود سے ارم کو دیکھ مسکراتا، اس سے پہلے آگے وہ کچھ اور دیکھتا یا کہتا، ماں نے پردے کو کھڑکی کے آگے کرتے جمال کے سامنے آیا۔ جیسے ہی جلال نے سامنے دیکھا، بلو گلاسز اتارے، مان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جمال نے مان کو دیکھا، ایسے بولا جیسے یہ گھر اور یہاں ہونے والی ہر چیز کا مالک ہو۔ مجھے بھی یہی جاننا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ماں نے بے غصے سے اس کو دیکھتے روب سے پوچھا۔ میں نے ایسی تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں صرف اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے بولا جیسے مان کو دیکھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جمال، تم یہاں ہو؟ اس سے پہلے مان غصے سے اس کو پکڑتے کچھ کرتا۔ اسلم شاہ کی آواز پر دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے؟ تبھی مان سمجھا، جی بس ایسے ہی ملاقات کر رہا تھا۔ جمال مان کے شانے پر دباؤ دیتے مسکراتے اس کو آگ لگا گیا۔ سب لڑکیاں ڈانس ختم کرتی جلدی سے مسکراتی صوفوں پر براجمان ہوئی۔ کیا ڈانس کیا تم سب نے؟ مزہ آ گیا۔ ابھی وہ سب بیٹھی تھی کہ سہان تالیاں بجاتے سب لڑکوں کے ہمراہ کھڑکی سے مخاطب ہوا۔ سب لڑکیاں جلدی سے واپس کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے دیکھا تھا۔ آیت منہ کھولے شاکڈ ہوئی، جبکہ حور کی آنکھیں بڑھی ہوئی ارم کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی۔ ویسے تم سب تعریف کے قابل ہو، سہان نے مسکراتے طنزیہ انداز اپنایا۔ دیکھا آیت، تمہارا شاہ نے سب کے سامنے ڈانس کرنے بھی نہیں دیا اور یہاں ہوتے سارا مزہ بھی انجوائے کر لیا۔ حور غصے سے سہان کو دیکھتی اس بار سے آیت سے بولی۔ آیت اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتے تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ یہاں پر سب لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو کبھی آیت کو، شاہ یہ کیا تھی؟ کیا تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ آیت کو بھی سب بڑا غصہ آیا۔ وہ کبھی ڈانس نہیں کرتی اگر حور لوگ اکیلے نہ ہوتی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ آیت بھائی کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ ابھی آئے تھے، ہم سب ہی پہلے آئے تھے اور تم سب کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے سہان کچھ بولتا ذرا جلدی سے اپنے بھائی کی صفائی میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آیت اس کے بھائی کو غلط سمجھے۔ وہ جانتا تھا آیت سہان کے لیے کیا مقام رکھتی تھی۔ ایان بھائی، شہریار، ایسا تم سب بھی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آیت نے آب کے اپنے بھائی اور سب سے قابل دوستوں کی طرف دیکھا۔ سوری، ہم کچھ ایسا نہیں چاہتے تھے آیت، لیکن
تمہیں آج پہلی بار ڈانس کرتے دیکھا تو دل بہت خوش ہوا۔ سچ میں، اسد کھڑکی کے پاس سے کھڑا خوشی سے بولا، جبکہ شہریار بھی مسکراتا، تم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بس اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے دوست ہیں سب۔ اسد نے کہتے بات ختم کی۔ اگر اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی تو اندر آ جانا تھا۔ آیت نے اس کو ایسے مجرم کی طرح کھڑے دیکھ کے ہکا لگاتے ماحول کو خوشگوار بنا۔ جیسے ہی آیت کے چہرے پر سب نے مسکان دیکھی، سب ایک ساتھ مسکرائے۔ ویسے آج بہت مزہ ہے، سب ایک ساتھ لان میں واپس داخل ہوئی تو عاشی نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں مزہ تو بہت آیا، حیا نے بھی صاف سچ کہا۔ ابھی وہ سب چلتے اسٹیج کے قریب آئی تھی کہ ایک دم سے کچھ گاڑیاں تیزی سے لان کے احاطے میں داخل ہوئی۔ لان میں موجود ہر شخص نے چونک کر اپنی نظروں کا زاویہ ان گاڑیوں کی طرف محوظ کیا۔ پیچھے والی گاڑیوں سے گارڈ اترے، تیزی سے بھاگتے مرسیڈیز کے آگے آتے اپنی بندوقوں کو کستے کھڑے ہوئے۔ تبھی ایک گارڈ نے آگے ہوتے دروازے کو کھولا، جبکہ دوسری طرف بھی گارڈ گیا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ برہان شاہ مغرور سے انداز میں گاڑی سے اترا تھا، جبکہ سلطان شاہ بھی اس کے برابر آئے تھے۔ سرحان دونوں کو دیکھ ان کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عمال بھی برہان کو دیکھ اپنی جگہ سے خوشی سے اٹھا تھا، وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ برہان مغرور انداز سے چلتے لان میں آیا تھا، نکھری رنگت، نیلی آنکھوں پر گلاسیں لگائے، وائٹ کاٹن لگے سوٹ میں وہ بہت پرکشش سا لگ رہا تھا۔ ہر نظر اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ تو آ گیا، مجھے یقین تھا کہ تو ضرور آئے گا، مادھوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ سب دونوں کو دیکھ مسکراتے۔ حمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھ نظر اتاری تھی، جبکہ ناز بیگم نے بھی اس کو دیکھ یہی کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی کا آج اتنا بڑا دن تھا، میں کیسے نہ تھا۔ برہان نے اس کو اپنے سے الگ کرتے کہا، جبکہ حور بھی خوشی سے بھاگے تھے اور سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ جان، یو دا بیسٹ اینڈ یو آر آسم۔ حور برہان کو دیکھ خوشی سے نہار ہو چکی تھی۔ اینڈ یو آر مائی لائف۔ برہان نے بھی پیار جتایا تھا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے ان کو خیر آلودہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چلو، اس خروس نے کسی کو تو خوشی دی، ورنہ اپنے سوا اس کو کچھ نظر آتا ہی کہاں ہے۔ آیت نے اوپر سے نیچے تک اس کو غور سے دیکھا تھا۔ بے شک وہ دیکھنے میں بہت ہینڈسم تھا، کثرتی جسم، اوپر سے شلوار سوٹ بہت جچ رہا تھا اس پر۔ یہ پورا مراد چاچو کی طرح لگ رہا ہے۔ آیت نے مراد کی تصویر کو یاد کرتے مسکرایا تھا۔ ابھی حویلی کے اندر ہی تو وہ پک دیکھ کر آئے تھے۔ جمال بس سامنے ہجوم میں وہ انسان نظر آ رہا ہے۔ اسلام جوس کا گلاس منہ سے لگاتے بولا۔ وہ مغرور سا جمال نے برہان کو دیکھ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا تھا۔ ہاں، وہی مغرور شخصیت کا مالک سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ برہان شاہ یہ عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے، لیکن دماغ، قابلیت، ہر گیم میں بڑے سے بڑوں کا باپ ہے۔ اوپر والے نے اس کو ہر طرح سے مکمل بنایا ہے۔ یہی ہے جو نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی حور سے ہو۔ وہ جو لڑکی اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی ہے، وہی حور ہے، تمہارے تایا جان کی منہ بولی بیٹی۔ اسلم نے ساتھ ہی حور کا بھی ذکر کر ڈالا۔ جلال نے گلاسز اتارتے غور سے دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، کیا نشیلی آنکھیں بنائی ہیں رب نے، کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے۔ جمال سامنے دیکھ اپنی نظروں کو ہٹانا جیسے بھول سا گیا تھا۔ اس پر اس کو کیا محسوس ہوا تھا، وہ انجان تھا۔ صرف سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت، اس کی سادگی اور خوبصورتی اچھی لگی تھی۔ جلال، میں کس طرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں اور تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ اسلم جمال کو آیت کو گھورتے دیکھ اسپاٹ سے بولا تھا، کیا پاپس، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ جلال کو اپنے باپ کا ٹوکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ جمال فیصلہ کر چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو یا پی کر آئے ہو؟ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو ابھی کبھی سلطان شاہ یا اس کا بیٹا سرحان شاہ تجھے گولی مار دے گا، پتہ بھی ہے۔ وہ سلطان شاہ کی ہونے والی بہو اور سرحان شاہ کی مانگ ہے، اس کی طرف مت دیکھو، اس میں کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ پیاری وہ سامنے کھڑی ہے حور۔ اسلم اپنے بیٹے کو سامنے حور کی طرف اشارہ کرتے دھیمے سے بولا، پتہ ہے نظر آ رہی ہے، وہ بھی خوبصورت ہے بہت، لیکن آپ کے بیٹے نے بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں، پر جو اس کے چہرے پر ہے وہ کسی کے چہرے پر نہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جمال بولتے اپنے دماغ پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا۔ ہاں، جو نور اس وقت اس کے چہرے پر ہے وہ میں نے کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا، اور وہ سب سے الگ لگ رہی۔ جمال دیوانہ ہو چکا تھا چند پل میں ہی اسلم شاہ اپنے بیٹے کے انداز کو دیکھ گھبرایا تھا۔ وہ بے خوف آیت کو دیکھ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، چل ہم اب واپس جا رہے ہیں۔ اسلم نے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑتے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ اسلم شاہ
ایسے چوڑوں کی طرح بھاگتے کیوں جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم آئے ہیں اور تم جانے لگے ہو؟ اپنے اس صاحبزادے سے ہمیں بھی ملوا لو۔ آخر رشتے میں ہم اس کے تو کچھ لگتے ہیں۔ سلطان شاہ بلند آواز میں بولتے اسلم کو ڈرا گئے، جبکہ اسلم نے چاند جلدی سے اپنی حال پر قابو پایا۔ جمال کو لیتے ان کی طرف گیا۔ نہیں بھائی صاحب، ہم جا نہیں رہے تھے، ایسے ہو سکتا ہے ہم آپ سے ملے بنا چلے جائیں۔ اسلم نے مشکل سے مسکراتے بات بنائی تھی۔ جمال ان سے ملو بیٹا، تمہارے بڑے تایا۔ اسلم اس کو اشارہ کرتا مسکراتے بولا تھا۔ اکرام سہان صاحب نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ برہان بھی بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں بھی پڑا تھا۔ یہ ایسے یہاں نہیں آیا ہوگا، ضرور کوئی تو کام ہوگا، لیکن کیا؟ برہان نے اسلم کے چہرے پر غور سے پسینہ چوڑتے دیکھا تھا، جس کو وہ بار بار اپنے رومال سے صاف کر رہے تھے۔ برہان شاہ، ہم آج دوسری بار مل رہے ہیں۔ جمال شاہ سلطان شاہ سے ملتے ہی برہان کے آگے ہاتھ بڑھا گیا تھا، جبکہ مقابل نے اس کی بات سن اپنی نیلی آنکھوں سے گلاسز اتارے تھے۔ اچھا، میری نظر میں تو ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ برہان کا ہر انداز اور لفظ صاف تھا، جبکہ سلطان شاہ سہان، اکرام اور اسلم نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ میں انجان لوگ اور ان کے ساتھ ہوئی ملاقات وہ چہرہ کبھی اتنی جلدی نہیں بھولتا۔ جمال شاہ بھی مسکراتے خود کو سب سے بابر کروا رہا تھا۔ گڈ تمہارے لیے، پر میں کبھی انجان لوگ ان سے ہوئی ملاقات کو اس لائق سمجھتا نہیں کہ ایسے ہی ان کو یاد رکھنا پڑے، یوں نہ کہ پھر کام کے ساتھ یاد رکھنے پر بوجھ ڈالنا۔ مجھے برہان کو نہ ہی اچھا لگتا ہے اور نہ ہی میرے اصول مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ برہان نے کہتے سب کو لاجواب کیا تھا، جبکہ سلطان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ چلے پہلی ملاقات کو بھول جاتا، لیکن یقین ہے اس ملاقات کو تم یاد رکھو گے۔ جلال نے برہان کی آنکھوں میں دیکھ گویا ابھی تو بتایا کہ میرے پاس فالتو ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو یاد رکھوں۔ ایسی ہلکی پھلکی ملاقاتوں کو یاد رکھ کر کیا ملے گا؟ کام کچھ ایسا کرو کہ تمہیں یاد رکھنا پڑے مجھے۔ برہان نے اس کے بازو کو زور سے دباتے ایک دم چھوڑا تھا، جبکہ جمال شاہ کو برہان کی بات بہت اچھی لگی۔ آئی ہوپ جلدی ہی ہم واپس ملیں گے، جلال اسپاٹ سے کہتے باہر گیا، تو اسلم بھی اجازت لیتے پیچھے ہی گیا۔ برہان تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ سلطان شاہ نے برہان کو دیکھ پیار سے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں، شاید ملا تھا لندن میں۔ برہان نے دو ٹوک بولا۔ شاہ ہم پہلے مل چکے ہیں، اس سے ریس تھا تھا تو اس سے لندن میں، عماد نے جلدی سے بتایا۔ وہ یس ہاں، یہ وہی تھا جمال۔ برہان کو یاد آیا تھا کتنی بری طرح ہرایا تھا۔ بہت خوش ہو آیت حور کے چہرے پر ٹپکتی خوشی کو دیکھ پاس بیٹھی تھی۔ ہاں کیونکہ جان جو آ گیا، حور نے جلدی سے وجہ بتائی۔ آیت نے ہنکارا بڑا۔ برہان آئی ایم سو ہیپی، تم آگے لانگ ٹائم بعد ہم مل رہے ہیں۔ ماہین مسکراتے برہان کی طرف بڑی تھی۔ برہان نے اس کو اپنے ساتھ لگنے سے روکا تھا۔ واٹ دا ربش ماہین، کتنی بار کہا ایسے میرے قریب مت آیا کر۔ برہان کو غصہ آیا تھا، پر برہان اس سے پہلے وہ کچھ اور بول دی۔ برہان اس کو چھوڑ اپنی ماں کی طرف گیا تھا، جو کب سے بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے آج یہ لال بالو والی چڑیل مجھے اتنی بری لگتی ہے جب یہ میری چاند کے آس پاس بھٹکتی ہے۔ اور بھی اس کو دیکھ چکی تھی۔ ماہین کو سامنے دیکھ اور غصے سے آیت سے بات کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک کہا، مجھے بھی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی۔ حیا نے بھی کہکا لگاتے بات میں حصہ لیا۔ یار بس کر، اتنی بھی بری نہیں ہے، دھیان سے دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ آیت کو ایسے اس کا مذاق بنانا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں جیسے دنیا میں ایک یہی خوبصورت لڑکی، باقی سب تو جیسے مر گئی ہیں۔ انہوں نے منہ بنایا تھا، چل وہاں چلتے ہیں۔ اور آیت کو اسٹیج کی طرف لے جاتے بولی۔ جب باقی سب بھی پہلے سے وہاں موجود تھے، سب ایمان نمرین لوگوں کو اندر ہونے والے ڈانس اور باتوں کو بتا رہے تھے۔ ایمان قسم سے تمہیں اپنی ان دوستوں کے ڈانس کے ساتھ ان ہر ادا کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ حسن ایمان کے سامنے کھڑا سب کی تعریف کر رہا تھا۔ عاشی آمنہ سن خوشی سے چہک رہی تھی۔ ابے میں حور حیا اور آیت کی بات کر، تم سب ایسے ہی خوش ہو رہی ہو۔ حسن نے موقع دیکھا۔ عاشی آمنہ سر عائشہ پر چھوڑ کے، ایک منٹ گرلز لڑنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ تم سب نے کمال کا ڈانس کیا تھا۔ اسے سب لڑکیوں کے بولنے سے پہلے بولا۔ ویسے یہ غلط منگنی ہماری ہوئی اور اندر جا کر ڈانس بھی کر لیا، اور تم لوگوں نے ڈانس دیکھ بھی لیا، ہمیں کیا ملا یہاں بیٹھنے کے سوا؟ نعمان نمرین کو دیکھ افسوس سے بولا تھا، جبکہ سب دیکھ مسکرائے تھے۔ اچھا ہوا سہان تو آ گیا، میں نے سوچا تھا کہ میری منگنی تھوڑی سی
ماڈل زمانے جیسی ہوگی، لیکن ہی سب مزہ یہ کرے اوپر اور پرانے زمانے کی طرح ہم لوگوں کو یہاں بٹھا دیا جیسے کارٹون بیٹھے ہو، ہاں ہاں سب کے کہہ کے گونجے، وہ بھی ایک ساتھ سب لوگوں نے چونکا اسٹیج کی طرف دیکھا تھا، جبکہ تبھی برہان بھی اس کی طرف آیا۔ نعمان شکر کا انگوٹھی تو نے اپنے ہاتھوں سے پہنا دی، ورنہ تجھے پتہ نہیں بابا نے کیا کہا تھا کہ منگنی کا فنکشن الگ الگ ہوگا، لان میں تو بیٹھا ہوتا اور لڑکیاں اندر ہوتی۔ سہان اس کا اعتراض سن مسکراتے وضاحت کرنے لگا، جبکہ یہ دیکھ نمرین آئے تو لوگوں کے چہرے مسکرائے، اور ویسے بھی اگر پرانے زمانے جیسا کچھ ہوتا تو تمہیں یہاں نہ آنا پڑتا، سمجھے؟ سہان نے سنجیدگی سے کہتے گل صاحب نے مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ برہان سہان کو دیکھ سرسی سے انداز میں بول۔ سامنے صوفے کے پیچھے کھڑی آیت کو غور سے دیکھنے لگا، جبکہ اگلے ہی پل نظروں کو پھر سے سہان پر ڈالا۔ کچھ نہیں، سب ایسے ہی، ویسے تم بتاؤ اچانک ٹائم کیسے ملا؟ سہان نے مطلب کی بات پوچھی۔ بس کسی اپنے نے بہت خاص کہا کہ اگر میں ارادہ کروں گا تو یقیناً میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بس اس کا یقین جیت گیا۔ برہان نے آیت کو اپنی نیلی آنکھوں میں سب کچھ سمجھایا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ اس کی وجہ سے یہاں موجود تھا۔ بابا کیسے تمہارے ساتھ ہے؟ سہان نے جلدی سے اگلا سوال کیا، کیونکہ جب سہان نے اور اکرام نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کی خاص میٹنگ ہونے والی ہے، وہ آ نہیں سکتے۔ اور اب اچانک سے یہاں آگے میٹنگ میر پور کے کچھ کاموں پر ہی ہونی تھی۔ میں نے سب کو یہ بول دیا کہ میں بھی اس میٹنگ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ بول سکوں۔ تو بس برہان نے کہتے چانے اس کا اچھا اب تم دونوں بس کو سہان یار وہ ابھی اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا ہو، تم پھر سے کام کو لے کر شروع ہو گیا ہے، اب اس کی مستی ہم بھی کریں۔ نعمان سہان کو بولتے آخر میں برہان عماد کو دیکھ سہان سے پھر سے بولا، بتا کیا چاہتا ہے تو؟ سہان نے منہ بگاڑتے نعمان کو دیکھا تھا، جبکہ برہان آرام سے ویسے سامنے آیت کی ہر ایک ادا ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف دیکھتی تو کبھی بائیں طرف، کبھی ہلکے سے مسکراتی لیکن برہان کی طرف بھول کر بھی نہ دیکھتی۔ میں نے کتنی کال کی، تم نے ایک بار بھی میرا فون پک نہیں کیا۔ برہان ان سب کو بولتے دیکھ درمیان سے نکلا تھا اور ہم سے سامنے پر اسٹیج سے نیچے صوفے پر بیٹھا اور میسیج سینڈ کیا۔ جیسے آیت نے دیکھا فون پر میسیج کی ٹون بجی، آیت اپنا فون کھولے، واٹس ایپ آن کر کے مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ جیسے برہان کا میسیج دیکھا تو اپنی نگاہوں کو اپنے آس پاس دوڑایا۔ وہ وجیہہ شخصیت کا مالک سامنے ہی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا نظر آیا۔ میری مرضی انداز صاف تھا۔ جیسے برہان نے جواب پڑھا نظریں آیت پر گئی، جبکہ پھر سے جلدی سے ٹائپ کیا، ناراض ہو بس یہ بتا دو، اور کس بات پر ہو یہ بھی بتا دینا۔ مقابل نے میسیج لکھتے ساتھ منہ بنائی ہوئی ایموجی بھی سینڈ کی۔ کیا انسان ہے، ناراض کیوں ہوں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ آیت کو برہان کا میسیج دیکھ بدن میں آگ لگی، جیسے وہ مذاق بنا رہا ہو۔ مسٹر برہان شاہ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ہمارے درمیان اب ایسا بھی کچھ نہیں کہ میں آپ سے برہان شاہ سے ناراض ہو جاؤں، میں بزی تھی بس اس لیے کال پک نہیں کی۔ آیت نے بات کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ خود بھی اپنے اوپر حیران تھی کہ وہ کیوں غصہ کر رہی تھی کہ اس نے اس کا فون پک نہیں کیا وغیرہ۔ شاید یہاں آنا ماما نے اس کو اکیلے بیٹھ کے پاس بلایا تو برہان میسیج پڑھتے آگے جواب دینے کو رد کرتے اٹھا تھا۔ ایسے کرتے برہان شاہ کی آواز میں ایک گانا سن لیتے ہیں، ایسے سب بڑے بھی انجوائے کر لیں گے۔ اما سب کو ہر سوچ سے باہر آئے، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کرے۔ میں گانا نہیں اماد، میرا دل نہیں کر رہا۔ یار تم سب گاؤ۔ برہان سب پوچھ دے جلدی سے پیچھے ہٹا کے، برہان تمہارے دوست کی منگنی ہوئی تو اتنا نہیں کر سکتا؟ نعمان نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ سہان نے گھوٹے اس کو دیکھا، برہان پلیز گانا گا دو، ایسے یہ دونوں چپ ہو جائیں گے کیونکہ مجھے ان کو ابھی کہیں باہر نہیں لے کر جانا۔ سہان نے جلدی سے برہان کو منایا کیونکہ وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ شاہ مان جانا۔ امان نے بھی منہ بنایا، ٹھیک ہے، گٹار کہاں ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ ذرا جلدی سے بھاگا تھا شاہ، وہی گانا گانا جو تم نے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ عماد نے بھی برہان کو مسکراتے اشارہ کیا، کون سا گانا؟ برہان انجان بنا، جبکہ سب نے اب حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ وہی جو آج آتے ہوئے لکھا ہے، عماد نے پھر سے ویسے ہی انداز میں بولا، جبکہ برہان اس کو گھورا تھا۔ آیت نے غور سے اس کو دیکھا تھا، جان وہی گانا گانا جو آج لکھا ہے۔ حور کو بھی یاد آیا تھا، جبکہ برہان دونوں کو دیکھ آرام سے گیا تھا۔ یہ اشاروں میں کون سی باتیں ہو رہی تھی؟ آیت نے حور کو ہوش دیکھ پوچھا۔ وہ جان ہمیشہ جب گاڑی میں یا پلین میں سفر کرتا ہے تو ٹائم گزارنے کے لیے اپنے دل کا حال گانے میں لکھ لیتے ہیں۔ حور نے مسکراتے جواب دیا۔ سہان کو اس کے چہرے پر جو خوشی ابھی نظر آ رہی تھی وہ پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں، بے رنگ، بہت محبت ہے تو شادی کیوں نہیں کی اپنے جان سے؟
سرحان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ دونوں کو جب بھی ایک ساتھ دیکھتا گہرا سوچ میں جاتا۔ لان میں موجود ہر انسان کی نظر برہان شاہ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ لان میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو برہان کو نہ دیکھ رہا ہو۔ نعمان، نمرین، عماد، ایمان ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ باقی سب بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب لڑکے اور لڑکیاں جس جگہ برہان اسٹیج پر بیٹھا تھا، یہاں پہلے لڑکیاں سب ڈانس کرنے والی تھی، اسی کے گرد موجود تھے۔ جبکہ آیت حیات سب لڑکیاں برہان کے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جب مقابل نے آیت کو دیکھ گٹار پکڑا تھا، پیچھے ایان اور زار اسد نے بھی گٹار تھامے تھے۔ برہان نے آیت کو دیکھ گٹار بجایا تھا، جبکہ بہت خوبصورت سا میوزک بجا تھا۔ چل دیا دل تیرے پیچھے پیچھے، دیکھتا میں رہ گیا۔ برہان نے گٹار بجاتے آیت کو دیکھ گمبھیر سے انداز میں کھوئے سے گانا شروع کیا۔ مقابل نے ایک بار بھی گاتے آیت سے نظریں نہ ہٹائی تھی۔ یہ جان بنا اگر ایسے سرعام آیت کو دیکھے گا تو ہر کوئی پتہ نہیں کیا سوچے گا، حور دل میں سوچتے بڑبڑائی۔ برہان نے مسکراتے آیت کو آنکھ ماری تھی، جبکہ آیت شاک سی منہ کھولے غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، برہان گاتے ہی دل کا پورا حال بیان کر رہا تھا۔ سچ میں بہت خوبصورت قید ہے۔ نعمان نے مسکراتے اپنے مقابل کو دیکھا تھا۔ برہان اتنا کھوئے کس کو دیکھ رہا ہے؟ سرحان یہ گانا سن پریشے کی جادو میں کھویا تھا، جب اچانک سے برہان کو غور سے دیکھا تھا اور مقابل نے اس کی نظروں کا پیچھا کرتا سامنے دیکھا تھا۔ ایسے کیوں لگ رہا جیسے یہ مجھے ہی کب سے دیکھ رہا ہے؟ آیت کو برہان کی نظریں ڈرل سا رہی تھی، جبکہ آیت نے دوپٹہ درست کرتے اپنے مقابل کو دیکھا تھا تو یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سرحان نے آیت کے ساتھ تھوڑے سے پیچھے دیکھا تھا، جہاں پر حور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مسٹر برہان حور کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت مسکراتے پھر سے آگے دیکھنے لگی۔ برہان نے گٹار کی تار پر ہلکے سے انگلیاں چلائی تھی۔ بہت ہی خوبصورت میوزک کی وجہ سے سبھی گانے میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ جیسے گانا ختم ہوا، تالی کی گونج اٹھی، ہر کوئی خوشی سے سرا رہا تھا۔ برہان سب پر ایک نظر ڈالے اٹھا تھا۔ مزہ آ گیا جان۔ حور خوشی سے بھاگتے برہان کے گلے لگی تھی۔ سنیے، ناز بیگم حور کو برہان کے گلے لگے دیکھ سلطان شاہ سے مخاطب ہوئی، جو سامنے برہان کو دیکھ رہے تھے۔ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ سلطان شاہ نے سامنے دیکھتے استفسار کیا، آپ کو یہ حور کیسی لگی؟ مجھے تو بہت پسند ہے۔ اگر آیت شاہ کی منگ نہ ہوتی تو میں اپنے شاہ کے لیے حور کو لے لیتی۔ ناز بیگم کے دل کی بات ہونٹوں تک آئی تھی۔ بیگم یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ سلطان شاہ کے کان کھڑے ہوئے تھے، جبکہ مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لی تھی۔ میں نے بس اپنے دل کی بات کہی، جو میں نے آج دیکھا اس کے بعد۔ ناز بیگم نے شوہر کو اتنا سنجیدہ دیکھ ڈری تھی۔ بیگم، جو بھی دیکھا ہو آپ نے، یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شاہ کی مانگ آیت ہے، صرف آیت ہی اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔ سلطان شاہ تیزی سے بولتے وہاں سے اٹھے تھے، پر میں نے صرف اظہار کیا تھا، حور مجھے شاہ کے ساتھ ایسے ہی لگی جیسے پریشے ہو، پتہ نہیں، اور آیت برہان کے ساتھ بہت جرتی ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ برہان، ٹھیک کہا تھا آپ نے، وہ پورے کا پورا مراد کی طرح ہے۔ ناز بیگم سامنے برہان کو آیت سے چند فاصلے پر کھڑا دیکھنے لگی۔